لیے. بڑا رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. بنیادی طور پہ ایک ٹول کے طور کے اوپر اس وقت تحریک انصاف کو ڈرانے کے لیے چیز ٹیبل کے اوپر لائی گئی ہے, شوشہ چھوڑا گیا ہے. جہاں تک یہ بات ہے نا کہ آپ جس طرح کل اعظم نذیر تارڑ صاحب ایوان میں بتا رہے تھے کہ جی دیکھیے یہ مارشل لا نہیں ہے, یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے سپریم کورٹ کے پاس اختیار تھا کہ وہ کسی شخص کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے. آئین اور قانون کے مطابق اختیار ٹھیک تھا, لیکن کیا اس کو مسلم لیگ نون جسٹیفائی کرے گی؟ نہیں جسٹیفائی کرے گی. سپریم کورٹ نے ان کے پاس آئینی اور قانونی اختیار تھا, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا, کیا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں ٹھیک تھا. سو یہ جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی, ایک بات. دوسری بات کہ اگر آپ یہ بلنڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں رہا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے جب دیکھا ہے کہ جب حکومت ختم کی گئی, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی 2017 میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی, تو کیا مسلم لیگ نون مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ضمنی الیکشن جیتنے کو آپ خود کوٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے 2022 میں تحریک انصاف کو ختم کیا اور آپ نے اس کی حکومت کو ایک بالکل آئینی طریقے سے, جو آپ کہتے ہیں جی ہم نے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے, کیا تحریک انصاف اس سے زیادہ مقبول ہوئی؟ کیا تحریک انصاف ختم ہو گئی؟ یہ سب لوگ جانتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو ایک تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو خود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ یہ کام کریں. جب آپ کریں گے تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت خراب ہے, تو اس کا برڈن پھر آپ نے لینا ہے. یعنی اگر آپ, کیا سرفراز بگٹی بہتر پرفارم کر پا رہے ہیں سہیل آفریدی سے, تو کیا آپ نے بلوچستان میں گورنر آج لگا دی ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہے. دیکھیے جب مسلم لیگ نون یہ کام کرے گی تو پاکستان کا نوجوان خود فیصلہ کرے گا کہ مسلم لیگ نون کا یہ ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ. جب پیپلز پارٹی کا گورنر اس پہ امپوز کرے گا, پیپلز پارٹی کا صدر اس کو لگائے گا, تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہے جمہوریت کا بہترین انتقام. اور میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف خود جو کیس اپنے لوگوں کے سامنے رکھتی ہے کہ دیکھو ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. خیبر پختونخوا میں وہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے حکومت ہار گئے ہیں لیکن ہم نے عوام کا مقدمہ جیت لیا ہے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف عوامی اور سیاسی مقدمہ لڑ رہی ہے. حکومت ان کی پرواہ نہیں ہے, حکومت ان کی کمزوری بھی نہیں ہے. حکومت ایسا ہوتا تو میرے خیال سے وہ علی امین گنڈا پور کو کبھی بھی چینج نہ کرتے. اور تحریک انصاف کو تب ڈرائیں گورنمنٹ کے گرانے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں پاکستان کی تاریخ میں واحد کسی سیاسی جماعت نے خود ڈیزالو کی اور کہا کہ لوگوں کے پاس چلتے ہیں, ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کس سے کوئی فرق پڑے گا. تحریک انصاف کو تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر وہی مثال واپس کلہاڑی والی, کلہاڑی پڑی ہوئی ہے. عمر دراز صاحب, بالکل آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے تحریک انصاف کو ایک سیاسی شہادت مل جاتی ہے اس طرح کے جب ٹیکٹکس کیے جاتے ہیں. لیکن آپ نے بھی ذکر کیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عوامی جو ہے مقدمہ لڑ رہی ہے. اور صوبیہ صاحب نے جو ہے کافی سارے گلے بھی کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف تک کہ وہاں پہ گڈ گورننس نہیں ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی کانفرنس میں بتایا کہ کیسے اس صوبے سے جو ہے وہ دہشت گردی کے تانے بانے مل رہے ہیں, کس طرح سے وہاں سے مال سمگل ہوتا ہے اور اس کا پیسہ جو ہے وہ ایسی جماعتوں کو جاتا ہے جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے منصوبے جو ہے وہ ان پہ عمل کرتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے بعد بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ عوامی مقدمہ لڑ رہی ہے, وہ صرف سیاسی مقدمہ لڑ رہی ہے جس کا مرکز صرف عمران خان صاحب ہے؟ اس کا فیصلہ میں, آپ یا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر ووٹنگ کے پروسیس میں جائیں گے, الیکشن میں جائیں گے, وہاں پر لوگ فیصلہ کریں گے کہ بھائی دیکھو تحریک انصاف نے ہمارے لیے ڈیلیور نہیں کیا, تو ووٹ کی پرچی سے اٹھا کے گورنمنٹ کو باہر پھینکیں گے. اگر انہیں لگا نہیں میں آپ یا ہم غلط کہہ رہے ہیں, تو وہ تحریک انصاف کو دوبارہ سے الیکٹ کریں گے. اچھا, یا تو اگر آپ نے اس بنیاد کے اوپر طے کرنا ہے کہ وفاق میں بیٹھے ہوئے چند لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ صوبہ ڈیلیور کر رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو سندھ ہے وہ آئیڈیل صوبہ ہے اور امریکہ کو سندھ کی گورننس سے سیکھنا چاہیے. اگر یہ ماڈل ہے کہ امن و امان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, تو پھر دنیا کو بلوچستان کے چیف منسٹر سے سیکھنا چاہیے. اگر یہ صوبہ ہے تو پھر پنجاب سے دنیا کو سیکھنا چاہیے. اور ایک اور بات, اگر اس بنیاد پہ آپ نے پرکھنا ہے تو آئی ایم ایف کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ کے اپنے ادارے بتا رہے ہیں کہ بھائی اس ملک کے اندر بے روزگاری بڑھ گئی ہے. آپ کے اپنے ادارے بتا رہے ہیں کہ امپورٹ بل 2022 کے سطح کے اوپر پہنچ گیا ہے. آپ کے اپنے ادارے بتا رہے ہیں کہ جو اس صورتحال گراؤنڈ کے اوپر یہ جو ماڈل ہے گورنر اسٹیٹ بینک جو کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. اگر آپ نے یہ پیمانہ رکھنا ہے اور اس بنیاد پہ آپ نے پرکھنا ہے, پھر سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کو ختم کیا جانا چاہیے, ان کو گھر جانا چاہیے. پھر تو اس کا مطلب ہے ملک میں ایمرجنسی نافذ کریں. یہ پیمانہ نہیں ہے. آپ کو جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مینڈیٹ پسند نہیں ہے اس کے باوجود آپ اس کو قبول کرتے ہیں اور لوگوں پہ اختیار چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے میں تو اس چیز کے ابھی بھی حق میں نہیں ہوں نا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ کو یا پیپلز پارٹی کی یا کسی اور کی گورنمنٹ کو ختم کریں. سسٹم چلنے دیں, لوگوں کو بار بار اپنی پاور ایکسرسائز کرنے دیں, ان کو فیصلہ کرنے دیں. ہم الیکشنز میں جائیں گے, الیکشنز طے کر لے گا کہ مسلم لیگ نون نے اچھا پرفارم کیا, لوگ مسلم لیگ نون پہ ٹھپا لگائیں گے. آپ کون سے الیکشن 2018 والے یا 2023 والے الیکشن؟ الیکشن ہونے چاہیے. یہ کہ الیکشنز کون سے والے 18 والے یا
इलेक्शन होने चाहिए, देखिए इलेक्शन होने चाहिए और बदतरीन जमहूरियत भी हमें फिर भी वही सूट करती है और हम फिर भी उसके साथ ही खड़े होंगे बावजूद बजाय इसके कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें जमहूरियत ही जाती है।